بڑا حاضری کا شرف حاصل ہوا اور حضرت حجت الاسلام علامہ قاسم نانوتوی کے استاد حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمہ اللہ کی جو خانوادہ ہے مدینہ منورہ میں ان سے ملاقات کا شرف مجھے حاصل ہوا اور بڑا اہتمام انہوں نے اور یہ جان کے مجھے خوشی ہوئی کہ آج بھی اس خانوادے کے اندر بہت سارے محدثین موجود ہیں. تقریباً 2 گھنٹے کی وہ مجلس رہی اور سند کا تبادلہ بھی ہوا. 12 لوگوں کے لیے شرط کی بات کہ پرانا تعلق جو حضرت نانوتوی کا وہ ایک طرح سے پھر تازہ ہو گیا. پہلی سند جو مجھے حاصل ہے حضرت خطیب الاسلام سالم صاحب خاص میرے والد محترم ان کو اجازت ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے. وہ شاگرد ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی سے. یہ شاگرد رشید ہے بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نفر اللہ برکاتہ سے. ان کو اجازت حاصل ہے شاہ عبد الغنی مجددی سے. ان کو اجازت ہے حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمہ اللہ سے اور وہ شاہ عبد العزیز پھر شاہ علی اللہ اور شیخ عطائل مدنی اور بھی اوپر. دوسرا حضرت والد محترم اور جد مکرم حضرت مولانا خالد صاحب نفر اللہ برکاتہ وہ شاگرد ہیں محدث اعظم حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نفر اللہ برکاتہ. جو شاگرد ہیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح سے اسی راستے ہے حضرت شاہ علی. تیسری سند حضرت والد صاحب اور جد محترم سے ہوتی. ان کے والد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب جو میرے پردادا ہوتے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے ساتھ تعلق کے 40 سال جو ہوتے ہیں اہتمام. ان کو اجازت حاصل ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے اور پھر اوپر حضرت شاہ عبد الغنی اور شاہ اسحاق سے تیسری سند حضرت حکیم الاسلام کے واسطے سے حضرت والد صاحب کے ذریعے حضرت شیخ عبد القیوم بڑھانی اور پھر شاہ اسحاق صاحب اور پانچویں سند حضرت شیخ عبد القیوم بڑھانی اور ان سے ہوتی شاہ علی اللہ وہ ایک سند حاصل ہے کہ میرا جانا ہوا حضرت والد محترم رحمہ اللہ برکاتہ حجت کا. وہاں ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں پر ایک محدث خاندان ہے اور وہ ان کی عمر 113 برس ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ ان سے ضرور ملاقات. چنانچہ وقت لیا گیا اور ان کے پاس حاضر. ان کا نام تھا حضرت شیخ عبداللہ بن احمد النافع یہ جدہ اور ان کے بڑے بیٹے ان کی عمر اس وقت 80 سال اور نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین میں بھی بہت سی محدثات تھیں. یہ ان کا امتیاز تھا. بہرحال وہاں حاضری ہوئی اور ہم نے درخواست بھیجی. انہوں نے سب سے پہلا سوال حضرت والد صاحب سے یہ کیا کہ آپ اپنی سند بیان کیجیے. جب حضرت والد صاحب نے اپنی سند بیان کی تو وہ کھڑے ہوئے پیشانی کو بوسہ دیا اور یہ کہا کہ سب پہلے آپ مجھے سند دیجیے اس لیے کہ آپ کی سند بہت عالی ہے. بہرحال اس وقت حضرت والد صاحب نے ان کو دی اور ان سے اجازت حدیث حاصل ہوئی اور اس موقع پر ہمیں بھی ان کی برکات سے وہ سند حاصل ہوئی. اور ایسے ہی مدینہ منورہ کے مشہور عالم شیخ محمد عوامہ الحریری المدنی الحنفی ان سے بھی اجازت حدیث حاصل ہے. اور 8ویں سند یہ جانا ہوا انگلینڈ سن 2010 کے وہاں لیسٹر میں معلوم ہوا کہ شیخ راجپوری جو شیخ راجپوری کے نام سے اور شیخ احمد ان کا ان کی سند ایک کے واسطے سے حضرت نانوتوی سے متصل ہے اور صرف ایک واسطہ. ہمیں بڑا اشتیاق پیدا ہوا کہ اس دور کے اندر کون ہے ایسا جس کے ایک واسطے سے سند پہنچ رہی ہے حضرت نانوتوی تک. تو ہم حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ مجھے سند حاصل ہے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب امروہوی
جو تقریباً سال یا کم و بیش دارالعلوم دیوبند کے اندر مدرس بھی ہے اور وہ براہ راست شاگرد ہیں حضرت نانوتوی نے گویا صرف ایک بات ہے ہم نے ان سے مستقبل حاصل تو ہمیں وہ سے تو بہرحال اس طریقے سے ہمیں 8 سندیں حاصل ہیں اور میں ان تمام طرق سے ان تمام طلباء کو جنہوں نے دور حدیث مکمل کیا خواہ وہ دارالعلوم دیوبند نے کیا ہو یا کسی دوسرے بدل میں انہیں اجازت حدیث دیتا ہوں علم اور عمل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے.